بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لڑکیاں سب سے پہلے بے نیاز اپنی اداؤں سے سب کو گھائل کرتی ہیں۔ مدرسہ عزیز کے سامنے یہ گزر رہی تھیں کہ حضرت شاہ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ان پر پڑے گی۔ حضرت نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ ساتھیوں نے بتایا کہ یہ طائف ہیں اور ناچ کر رنگ کر محفل میں جا رہی ہیں۔ حضرت شاہ نے پوچھا، یہ تو بتاؤ کہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ دین ہی اس اسلام کو بدنام کرنے والی ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں۔ شاہ صاحب نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، مان لیا کہ بد عمل اور بد کردار ہی صحیح، لیکن کلمہ گو ہونے کے ناطے ہوئیں تو ہم مسلمان کی بہنوں کے لہٰذا انہیں نصیحت کرنی چاہیے کہ ممکن ہے گناہ سے باز آ جائیں۔ ساتھیوں نے کہا، ان پر نصیحت کیا خاک اثر کرے گی؟ نصیحت کرنے والا تو الٹا بدنام ہو جائے گا۔ شاہ صاحب نے فرمایا، تو کیا ہوا، میں تو یہ فریضہ ادا کر کے ہی رہوں گا، خواہ کچھ ہی سمجھے۔ ساتھیوں نے عرض کی کہ حضرت آپ کو ان کو پاس جانا کرم مسلط نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شہر کے چاروں طرف آپ کے مذہبی مخالفین ہیں جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع چھوڑتے نہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے ذرا بھر پرواہ نہیں، میں انہیں نصیحت کرنے جاؤں گا۔ اس پر عظیم اب تبلیغ صادق درویش لباس زیبتان کیا اور تنہا نائکہ کی حویلی کے دروازے پر پہنچ کر صدا لگائی، اللہ والیو دروازہ کھولو اور فقیر کی صدا سنو۔ آپ کی آواز سن کر لڑکیاں آئیں، دروازہ کھولا تو باہر درویش بزرگ کھڑا رہتا۔ انہوں نے سمجھا کہ کوئی گدھا گیر فقیر ہے، سو چند روپے تھما دیے، لیکن اس نے اندر جانے پر اصرار کیا اور پھر اندر چلے گئے۔ شاہ صاحب نے دیکھا کہ چاروں طرف شمع اور کندلیں روشن ہیں، طائفیں اور طبقے اور ڈھولک کی تھاپ دھر ہے۔ جو ہی نیکا نگاہ اس فقیر بے نواح پر پڑی تو اس نے ہیبت داری ہوگی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے سامنے فقیرانہ لباس گداگری میں شاہ باز کھڑے تھے، جو حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے اور حضرت عبدالعزیز رفیع الدین عبدالقادر کے بھتیجے تھے۔ نیکا تیزی سے اپنی نشست سے اٹھ گئی اور احترام سے ان کے سامنے جا کر کھڑی ہوئیں۔ بڑے ادب سے عرض کی، حضرت آپ نے ہم سیاہ کاروں کے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ اپنے پیغام بھیج دیتے تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا، بڑی بھی تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ و سرور سنایا اور آج کچھ ہم فقیروں کی بھی صدا سن لو۔ جی سنائیے، ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے تمام طائفوں کو وظیفے اتارنے اور طلبے ڈھاکوں بند کرنے کا حکم دیا۔ ہمتاً گوش بیٹھ گئیں۔ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سورۃ العطین تلاوت فرمائی اور اس قدر جدوجہد آفرین اور پرسوز تھی کہ طائفیں بے خود ہو گئیں۔ اس کے بعد اس نے آیات مبارکہ کا دلنشین ترجمہ بیان فرمایا۔ یہ خطاب ذہن کا کانوں سے خطاب نہ تھا، بلکہ یہ دلوں اور روحوں کا سے خطاب تھا۔ یہ خطاب دراصل اس الہام ربانی کا کرشمہ تھا جو شاہ صاحب جیسے مخلص درمندوں اور حقیقی خیرخواہوں پر کے دلوں پر اترتا ہے۔ سورت کی تشریح سنی تو ان پر لذت طاری ہو گیا، روتے روتے ان کی ہچکیاں بند ہو گئیں۔ شاہ صاحب نے جب ان کی آنکھوں میں آنسو کی جھڑیاں دیکھیں تو انہوں نے بیان کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا اور بتایا کہ جو کوئی گناہ بیٹھے اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ بڑا رحیم وہ معاف کر دیتا ہے، بلکہ اس سے تو گناہ گاروں اور سیاکاروں بندوں سے توبہ بے حد خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ انہوں نے سسکیاں باندھی کی کہ کسی ذرائع کے شہر والوں کو اس غلط خبر ہوگی۔ وہ دوڑے دوڑے آئے اور مکانوں کی چھتوں، دیواروں، چوکوں، گلیوں پر کھڑے ہو گئے، سننے لگے، تاحد نگاہوں کے سرہی نظر آنے لگے۔ شاہ صاحب نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور 2 رکعت نماز نوافل کرنے کی ہدایت کی۔ راوی کہتے ہیں کہ جب وہ وضو کے کار کی قبلہ رخ کیا کھڑی ہوئیں، جب وہ سجدے میں گری ہوں تو شاہ صاحب نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائی اور عرض کی، اے ملکوب، اے مصروف الحوال، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا کچھ ہی کر سکتا تھا، یہ سجدوں میں پڑی ہیں تو ان کے دلوں کو پاک کر دے، گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں ابرو بنا دے، تو تیرے لیے کچھ مشکل نہیں، ورنہ تجھ پر کسی کا زور نہیں۔ میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں ہدایت فرما اور انہیں نیک بندیوں میں شامل فرما۔ ادھر شاہ صاحب کا دعا ختم ہوئی اور ادھر ان کی نماز وہی اس حال اٹھیں کہ اللہ دل پاک صاف کر دیے۔ برکہ اور نکاح کی فضیلت بیان کرنے شروع کی اور اس کے موضوع کو اس قدر خوشی اسلوبی سے بیان کیا گیا کہ تمام طائفیں گناہ کی زندگی کے کف افسوس کرنے لگیں۔ چنانچہ انہوں میں سے جوان عورتوں نے نکاح کرا لیا اور بھیڑ والیوں کو نے گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری گزارنا شروع کر دی کہ ان میں سے سب سے زیادہ خوبصورت موتی نامہ خاتون کو جب اس کا سابقہ جاننے والے نے شریفانہ حالات اور سادہ لباس میں مجاہدین گھوڑوں کے حال چکی پیستے دیکھا تو وہ زندگی بہتر ہے۔ اس نے کہا، یہ زندگی بہتر ہے جس میں تیرے ہاتھ پر چھالے پڑے ہوئے ہیں۔ کہنے لگی، اللہ کی قسم، مجھے گناہ کی زندگی کبھی اتنا لطف نہیں آیا مجھے جتنا مجاہدین چکی پر دال لیتے وقت میں ابھرنے چھالوں کو کاٹنے چونے آ رہا ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ اسلامی ویڈیو بہت پسند ہوگی۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔